اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ۔ سورۃ الواقعہ مکی صورت ہے، سورۃ طٰہٰ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ نزول کے اعتبار سے 46 نمبر سورت ہے۔ یہ سورت ایک نام سے موسوم ہے، الواقعہ، کیونکہ الواقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کی ابتدا اس سے کی، اذا وقعت الواقعہ۔ سورت کا پہلی سورت کے ساتھ ربط، جب پہلے یہ ثابت ہو گیا کہ برکات صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو اس صورت میں حکم ہوا کہ اس اللہ کی تسبیح و تنزیہ بیان کرو شرکاء سے اور انداز سے۔ فسبح باسم ربک العظیم۔ نمبر 2، پہلے اللہ کا نام رحمان ذکر کیا گیا، اور پھر اللہ کی صفت ذکر کی گئی سورہ رحمان کے آخر میں، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ تو اس صورت میں تسبیح 2 مرتبہ ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ہر ایک کے ساتھ اس کا تعلق پیدا ہو جائے۔ نمبر 3، پہلی صورت میں تخویف بشارت ذکر کی گئی تھی، یہاں تخویف کے مستحقین اور بشارت کے مستحقین کا تذکرہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، پہلی صورت میں جنت کی 2 قسمیں بیان ہو گئی تھیں، اس صورت میں جنتیوں کی 2 قسمیں بیان ہوتی ہے۔ نمبر 5، پہلی صورت میں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ رب رحمان ہے، اس صورت میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جس پر تربیت موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں پیدا کی ہے جس پر انسان کی تربیت موقوف ہے۔ وہ کیا ہے؟ کھیتی باڑی، پانی، آگ۔ نمبر 6، پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انعامات میں قرآن کی تعلیم کا تذکرہ کیا تھا، تو اس صورت میں قرآن کی عظمت کا بیان ہے۔ سورت کا بنیادی مقصد وہ نفی شرک فی البرکت ہے، اور اللہ کی تسبیحات 2 مرتبہ فسبح اس میں آیا ہے، آیت نمبر 74 اور 96 میں۔ سورت کی امتیازات اور سورت کے خصوصیات کا بیان۔ سورت میں 3 فرقوں کا ذکر ہے، ان کے احوال بیان کیے گئے۔ نمبر 2، تربیت کے مواد ذکر کیے گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے خالق ہے تو وہ فنا پر بھی قادر ہے، پیدا کر سکتے ہیں تو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، اس میں عظمت قرآن کا ذکر ہے، اور نمبر 4، اس میں انسانوں کے عجز کا ذکر ہے کہ وہ روح واپس نہیں کر سکتے ہیں، سب کڑے ہوتے ہیں، بیٹے، بیوی، رشتہ دار، بھائی، اور ان کے بیچ میں انسان مرتا ہے، اس کی روح نکلتی ہے، لیکن یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ سورۃ الواقعہ کے فوائد و لطائف کا بیان۔ سورت کی ابتدا قیامت کے دن لوگوں کے مختلف منازل اور مراتب کی تذکرے سے ہوئی ہے۔ اصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون، آیت نمبر 8 سے لے کر 10 تک۔ دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے اور سابقون۔ جبکہ سورت کے اختتام قیامت کے دن لوگوں کے مراتب اور ان کے مقامات
کے تذکرے سے ہوا ہے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ۔ ہر ایک کا مقام بیان کیا گیا ہے۔ مقربین کا مقام، اصحاب یمین کا مقام، پھر اصحاب الشمال کا مقام۔ اس میں اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے بندوں کو کہ جنت کے اعلیٰ مقامات اور مراتب حاصل کرنے کے لیے خیر میں حرص کرو، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، جلدی کرو۔ اس لیے سورت کا بنیادی محور منازل العباد یوم القیامہ، قیامت کے دن لوگوں کے مراتب اور درجات کا بیان۔ سورت میں موضوعات ہے۔ پہلا موضوع زمین کے اندر زلزلے کا آنا، اذا رجت الارض رجا، پہاڑوں کا ریزہ ریزہ ہونا جب قیامت قائم ہوگی۔ نمبر 2، حساب کے وقت لوگوں کی 3 قسمیں بن جائیں گی، مقربون، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال۔ تیسرا موضوع اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور خالق کی وجود پر دلائل پیش کیے گئے، دلائل قائم کیے گئے۔ چوتھا موضوع قرآن کریم کے مقام و مرتبے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ قرآن کریم حق ہے، اس کے خبروں میں کوئی شک نہیں ہے۔ جمہور علماء کے اس بات پر اتفاق ہے کہ بے وضو آدمی کے لیے قرآن کریم کا چھونا، اس کو ہاتھ لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، لیکن یہ اس تفسیر کی بنا پر ہے کہ مس سے مراد ہاتھ لگانا ہو کہ ضمیر قرآن کی طرف راجع ہو، اور مطہرون سے مراد مطہرون من الاحداث ہو، بے وضوئی سے پاک، اور کلام خبر بمانی انشاء ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہے اپنے اسماء، اپنی صفات پر اور اپنی مخلوقات میں سے کسی ایک پر، تو یہ سب عظیم ہوتی ہے اللہ کے ہاں، جس پر اللہ قسم کھاتے ہیں۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون۔ مقربون، قیامت کے دن مقربون بہت کم ہوں گے، اور خاص طور پر آخرین میں، اور آخری امت ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہے۔ وقلیل من الآخرین، آیت نمبر 13، آیت نمبر 14 میں اس کا بیان ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل قرن من امتی سابقون، میری امت کے ہر صدی میں سابقون موجود ہوں گے۔ آگ کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا نحن جعلنا تذکرہ ومتاعا للمقوین، مسافروں کے لیے سامان ہے، دنیا کی آگ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسافروں کو کیوں خاص کیا؟ حالانکہ آگ جیسے مسافروں کے لیے فائدہ مند ہے، مقیمین کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اس میں نکتہ ہے، تنبیہ ہے بندوں کے لیے کہ بندی دنیا میں مسافر ہے، یہ مقیم نہیں ہے۔ یہ خواہ گھر میں ہو تب بھی مسافر ہے، یہ گھر سے باہر نکلے تب بھی مسافر ہے، یہ ہمیشہ سفر میں ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے طریق الہجرتین میں یہ نکتہ ذکر فرمایا ہے۔ 11 نمبر آیت اور 40 نمبر آیت، 11 سے 40 تک اللہ تعالیٰ نے جب ان نعمتوں کا ذکر کیا جو اللہ نے مقربین کے لیے تیار کی ہے، اصحاب یمین کے لیے، سبب اس عزت افزائی کا سبب اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ 11 سے لے کر 40 تک
لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اصحاب الشمال کے عذاب کا ذکر کیا، اصحاب الشمال جہنمیوں کے عذاب کا، وہاں اسباب بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے کہ عذاب ان کو کیوں مل رہا ہے، 45 سے لے کر 47 تک۔ یہ ایک ضابطہ ہے قرآن کریم میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کے اسباب کو تو ذکر فرماتے ہیں لیکن ثواب کے اسباب کو ذکر نہیں فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ثواب اللہ کا فضل ہے، فضل پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا ہے، احسان کرنے والے پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا ہے کہ آپ نے کیوں اس پر فضل کیا، احسان کیا۔ لیکن عذاب کا معاملہ یہ عدل کا معاملہ ہے، تو اسباب کی وضاحت یہ لازمی تھی تاکہ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ نعوذ باللہ یہ ان کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہے۔ سورۃ واقعہ میں اس کا جو پہلا رکوع ہے، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً وَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ یہاں پر رکوع ختم ہوتا ہے، حالانکہ ابھی مضمون ختم نہیں ہوا، مضمون میں آیت باقی ہے، ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، آگے پھر الگ مضمون شروع ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں رکوع کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو غلط لگی ہوئی ہے، اور یہ نہ پیغمبر علیہ السلام نے لگوائے، نہ صحابہ اکرام نے، اور نہ ائمہ مجتہدین نے، یہ بات کی پیداوار ہے۔ مشائخ بخارا نے لگائے ہیں، یا بخارا کے مشائخ نے یہ رکوع لگوائے ہیں، یا ایک قاری صاحب تھا، وہ تراویح پڑھاتا تھا، جہاں رکوع کرتا شاگرد وہاں عین کا نشان لگاتا، اس سے رکوع وجود میں آ گئے۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے احسن الفتاویٰ میں اس کی تحقیق ذکر کی ہے، لہٰذا رکوع کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بعض قاری صاحبان بچوں سے اسے رکوع بھی یاد کرواتے ہیں، بعض جگہ رکوع بالکل مضمون کے خلاف ہوتے ہیں۔ بس۔